الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى قل هو الله أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، کرتی نہیں غیرت تیری شرکت کو گوارا۔ میرے انتہائی واجب القدر اساتذہ اکرام اور باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی اور پیارے طالب علم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ضروری مسئلہ قرآن پاک کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، ایک ایسی تقریر، ایک ایسی بات، ایک ایسا مسئلہ، ایک ایسا راز جو 1,24,000 انبیاء کرام نے کیا، وہ مسئلہ کتنا اہم ہوگا جس کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، پھر ایک نبی نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں نبی آتے رہے۔ سامعین محترم، وہ مسئلہ توحید ہے۔ سامعین کرام، آج ہم زبان سے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، ہم زبان سے محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ توحید پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم توحید کے قائل ہیں، لیکن ہمارے عمل اور عقیدے میں توحید کی ضرورت نہیں ہے جس کا تقاضا پیغمبروں نے آ کر کیا تھا۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا لوگ شرک کریں گے، ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہم شرک کر رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ شرک مکڑی کے جال سے بھی زیادہ باریک اور بے آواز ہوگا۔ سامعین کرام، آج ہم نے سمجھ لیا کہ شاید شرک اسی کو کہتے ہیں، ایک پتھر کی مورتی ہو اس کو خدا کہا جائے، اس کو مشکل کشا کہا جائے، اس کو رب کہا جائے، اس کو حاجت روا کہا جائے، یہ شرک ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ پتھر کی مورتیوں کو لوگ پہلے بھی پکارتے تھے، آج بھی پکارا جاتا ہے، بلیوں کو لوگ پہلے بھی پکارتے تھے، آج بھی پکارا جاتا ہے۔ اگر ہم سے کہا جائے اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو تو کہتے ہیں یہ ولی کا منکر ہے، یہ نبی کا منکر ہے، یہ ولی کا گستاخ ہے، یہ نبی کا گستاخ ہے۔ تو میں سوال کرتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو انہوں نے کس کو پکارا؟ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے انہوں نے کس کو پکارا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر تھے انہوں نے کس کو پکارا؟ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی کے اوپر سوار ہوئے تھے انہوں نے کس کو پکارا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے تھے انہوں نے کس کو پکارا؟ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری کی حالت میں کس کو پکارتے ہیں؟ اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں پتھر کھا کر کس کو پکارتے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا صرف اللہ کو پکارتے ہیں، باقی جتنے بھی نبی آئے سب نے اللہ کو پکارا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے دارین کی حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی سوے روز صدا تیرے لیے ہے، اول ہے تو آخر ظاہر ہے تو باطن، جو کبر کی پھیلی ہے رضا تیرے لیے ہے، ظاہر ہے تو باطن حی القیوم پونے کی بہارے کی رضا تیرے لیے ہے، منطق ہی نہیں ہے مشرق کو تو بخشے قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین اکرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، کوئی مانے تب بھی احد ہے، کوئی نہ مانے تب بھی احد ہے۔ کسی کے ماننے نہ ماننے سے بڑا اس کی وحدانیت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں چرخہ کاٹ رہی ہے۔ امام صاحب موج میں آتے ہیں، بوڑھی اماں سے سوال کرتے ہیں کہ بوڑھی اماں چرخہ کاٹ کر عمر گزر گئی، یہ رب کو بھی پہچان
جانتی ہو۔ دوستو وہ بوڑھی اس دور کی بوڑھی تھی، اس نے بھی موت میں آ کر کہا ابو حنیفہ تو نے اپنے رب کو پہچانا ہوگا حدیثوں کی کتابوں سے، لیکن میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اس سرخے سے۔ امام صاحب کہتے ہیں وہ کیسے؟ بڑی اماں کہتی ہے مجھے اس چرخے نے بتایا ہے کہ رب ہے اور ہے بھی اکیلا۔ جب ایک چرخا اس کو میں نہ چلاؤں تو چلتا نہیں، تو اتنی بڑی کائنات کا نظام کسی کو نہ چلانے سے کیسے چل سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ امام صاحب کہتے ہیں اماں دوسری بات کیا ہے؟ اماں کہتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر چرخا چلانے والی ہوتی دو، ایک کہتی میں ادھر کو چلانا بھی، دوسری کہتی میں ادھر کو چلانا بھی، تو چلانے والا اگر ایک کہتی میں ادھر کو چلانا بھی، دوسری کہتی میں ادھر کو چلانا بھی، تو چرخا ٹوٹ جاتا۔ اسی طرح اگر رب ہوتے دو، ایک کہتا میں اسے بیٹا دوں گا، دوسرا کہتا میں اسے بیٹی دوں گا، ایک کہتا میں اسے بادشاہ بناؤں گا، دوسرا کہتا میں اسے فقیر بناؤں گا، تو اس طرح زمین میں فساد برپا ہوتا۔ جیسے قرآن میں ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس طرح قرآن میں اگر فرمایا اگر زمین میں خدا ہوتے تو اس طرح جو ہے زمین میں فساد برپا ہوتا۔ بارہ کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی سب و صدا تیرے لیے ہے، اول ہے تو آخر، ظاہر ہے تو باطن، جو کبر کی پھیلی ہے ردا تیرے لیے ہے، ممکن ہی نہیں ہے مشرک کو تو بخشے، قرآن کی دعوت کی سزا تیرے لیے ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اشارات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کتاب فطرت کے سر برق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر برق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، یہ فلک نہ ہوتا، یہ عجم نہ ہوتا، یہ عرب نہ ہوتا، یہ محفل دونوں متا نہ ہوتی، اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ آج تک کوئی مصنف، محدث، محقق اس کا صحیح طور پر احاطہ نہ کر سکا اور نہ ہی کر سکے گا، تو میں بھی وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا۔ سامعین محترم، قرآن کی روشنی میں پہلا درجہ نبوت کا ہے، اللہ کے بعد رسول اللہ کا مقام ہے، تمام ملائکہ، جن، فرشتے، حورے، رسل اور انبیاء ہوں، میرا پیغمبر ان سب سے افضل ہے، افضل المخلوقات ہے، سید الکائنات ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کی شان پر نگاہ پڑتی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے۔ میرے آقا کی شان اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، ہر پیغمبر کی زبان میرے آقا کی شان بیان کرتی ہے، زمین و آسمان میرے آقا کی شان بیان کرتے ہیں، بلکہ سارا جہان میرے آقا کی شان بیان کرتا ہے۔ میں نے امی عائشہ سے پوچھا کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، وشمسی خیر من شمس السماء، فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ لوگوں، ایک سورج آسمان پر چمک رہا ہے، ایک سورج میرے حجرے میں چمک رہا ہے۔ آسمان کے سورج کو مسلسل 1 گھنٹہ دیکھو، آنکھیں اندھی، بینائی ختم ہو جائے گی، آسمان کا سورج بینائی چھین لے گا، مگر میرے حجرے کے سورج کو انجلی دیکھے تو بینائی آ جائے، جلدی کالے تھے چمکنے لگے، ابن حبیب آنکھوں سے اندھے تھے، حضور نے رعب لگایا روشن ہو گئے۔ آسمان کے سورج کے قریب
جلوہ نمائی نہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، میرے پیغمبر امی ایسے ہیں کہ ساری کائنات میں ان کا استاد نظر نہیں آتا، اور استاد ایسے ہیں کہ ساری کائنات ان کی شاگرد ہے۔ یتیم ایسے ہیں کہ پورے مکے میں لوارث نظر آتے ہیں، اور وارث ایسے ہیں کہ ساری امت لوارثہ کے وارث محمد ہیں۔ حسین ایسے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، یہاں میرے محمد کو پن دے کے لوگوں نے اپنے بچے شہید کروائے، اپنی گردنیں کٹوائی، اپنی جانیں قربان کر دی۔ ہاں مجھے کہنے دیجیے، میرے نبی مسکرائے جنت کا منظر بن جائے، غصے میں آئے قیامت کا منظر بن جائے، قدم اٹھائے سنت بن جائے، گفتگو کرے حدیث بن جائے، عمل کرے شریعت بن جائے، جو ان کے نکاح میں آئے مومنین کی ماں بن جائے۔ حضرت ابوبکر آئے صدیق بن گئے، حضرت عمر آئے فاروق اعظم بن گئے، حضرت عثمان آئے ذوالنورین بن گئے، حضرت علی آئے حیدر کرار بن گئے، حضرت امیر معاویہ آئے کاتب وحی بن گئے، حضرت ابو عبیدہ آئے امیر الامہ بن گئے، ڈاکو اور لٹیرے آئے محافظ و نگہبان بن گئے، ظالم اور ستمگر آئے عادی اور ہمدرد انسان بن گئے، عرب کے چرواہے آئے زمانے کے امام اور مقتدا بن گئے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا؟ تو میں عرض کروں گا یہ انقلاب حضور کی محنت سے بپا ہوا تھا۔ یہ تبدیلی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی تعلیمات سے آئی تھی۔ یہ تغیر سیرت النبی کو اپنا امام اور مقتدا بنانے سے پیدا ہوا تھا۔ آج بھی وہ ہدایت ربانی اور دعوت آسمانی موجود ہے، لیکن وہ فضا اور ماحول پیدا نہیں ہو رہا جو صحابہ کے دور میں تھا۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ فضا اور ماحول پیدا ہو تو ہم سب کو سیرت کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ تو شاید کیا خوب کہتا ہے، اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل سیرت النبی ہونا چاہیے۔ یہی آرزو ہے کہ سیرت مصطفیٰ عام ہو جائے، سب سے اونچا پرچم پرچم اسلام ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حافظ محمد حذیفہ جو بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنا خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اس کے بعد میں تیسرے مقرر حافظ محمد ابو ہریرہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور مقام حسین رضی اللہ عنہ کے موضوع پر اپنا خیالات کا اظہار فرمائے۔ تشریف لائے حافظ محمد ہریرہ متوسطہ سوم۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی کریں گے محبت اسی سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے واجب القدر اساتذہ کرام اور باہر سے آئے ہوئے مہمان گرامی اور نمازی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سے معنون ہے۔ محترم سامعین، اہل سنت حسین سے ہیں، حسین اہل سنت سے ہیں، اور یہ بات اصولی ہے کہ حسین نے جو کلمہ پڑھا وہ سنیوں کا کلمہ، جو نماز پڑھی وہ سنیوں کی نماز، جو قرآن پڑھا وہ سنیوں کا قرآن۔ ارے میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں، جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں وہ
اللہ اکبر حق و صداقت کا، حق و عظمت کا، حق و عفت کا، حق و عفت کا، حق و عفت و بلندی کا پرچم اٹھا کر دنیا کفر کو یہ بتلانے والے کہ میں صدیق ہوں، صدیق میرا ہے، میں اسے حسین کہتا ہوں۔ سبحان اللہ واہ حسین تیری عظمت کے کیا کہنے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ محترم سامعین، نواسے رسول نے وقت کے جابر حکمران یزید کے سامنے کلمہ حق ادا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ محترم سامعین، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور ارے کٹا کر گردنیں بتلا گئے کربلا والے، کٹا کر گردنیں بتلا گئے کربلا والے، کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ محترم سامعین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حسین جیسی سیرت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله وحده وسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه السلام۔ تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، آقا تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ سبحان اللہ انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت احترام، معزز مکرم محترم حضرات اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور جامعہ فاروقیہ کے روشن ضمیروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے مقام صحابہ۔ لاہور کے روشن ضمیروں، صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی شان کو، جن کے مقام کو، جن کے رتبے کو، جن کی سیرت کو، جن کے کردار کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ جب میں قرآن کو اٹھاتا ہوں تو قرآن کہتا ہے التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، الصائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ، والذین معه صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ، اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم الفائزون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم المؤمنون صحابہ، اولئک هم المتقون صحابہ، اولئک حزب اللہ صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، انعمت علیہم صحابہ۔ لوگ تاریخ کی بات کرتے ہیں، رب اصحاب محمد کی قسم ہے جو تاریخ صحابہ کرام کا ادب اور احترام کرتی ہے، میں اسی تاریخ کو اپنے ماتھے کا جھومر بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جو تاریخ صحابہ کرام کی بے
صحابہ زندہ باد ماشاء اللہ یہ تھے حافظ محمد اختر